औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, ये जो सीरीज चल रही है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात की, ये इस सीरीज की 10वीं और आखिरी किस्त है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ें जैसे हजरत मारिया रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत रेहाना रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत उम्मे जमीला रज़ियल्लाहु अन्हा और दूसरी कनीजों के बारे में आपको मालूमात फराहम की जाए। तो चलिए हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं हुजूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजें। कनीजें दो तरह की होती हैं, एक आम खिदमत के लिए और दूसरी वो जिनके साथ हम बिस्तरी भी की जा सकती है। इनको सरारी कहते हैं। इन्हीं में हजरत मारिया कुप्तिया रज़ियल्लाहु अन्हा का भी शुमार है। हजरत मारिया कुप्तिया रज़ियल्लाहु अन्हा जंग बदर के में फतह व कामरानी के बाद मुसलमानों में तब्दीली रूनुमा होना शुरू हो गई थी और उनके हौसले बुलंद हो गए थे, मगर अब भी सूरत हाल इत्मीनान बख्श नहीं थी, क्योंकि मुखालिफिन के हौसले अभी तक पस्त नहीं हुए थे, बल्कि हर शिकस्त के बाद इनमें इंतकामी जज्बा फिर करवट लेता और वो इस यकीन के साथ तैयारी में मसरूफ हो जाते कि अब आइंदा जंग का मैदान हमारे हाथ में होगा। मगर सुलह हुदैबिया के बाद इनकलाब बर्पा हुआ और मुसलमानों में जोश व वलवला बढ़ गया, क्योंकि अब शिकस्त खाकर कुरैश मदाफत में आ गए थे और ज़बान हाल से अमन व आशती के ख्वास्तगार थे। कुरैश की इस सूरत हाल के बाद पूरे अरब के मुशरिकीन का पस्त होना यकीनी था, क्योंकि बुत परस्ती की क़यादत और नुमाइंदगी इन्हीं के हाथ में थी, और जब कायद ज़हनी तौर पर शिकस्त तस्लीम कर चुका हो तो इसकी फौज बहुत देर तक अपने ज़हनी तवाज़ुन को बरकरार रखकर मैदान जंग में नहीं रुक सकती। इस तरह सुलह हुदैबिया एक जबरदस्त अजीम इनकलाब का आगाज था। मुसलमानों को अपने मिशन के मुताबिक दावत का बेहतरीन मौका हाथ आ गया। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिकी वस्ता के बादशाहों और उमरा को तहरीरी पैगाम भेजना शुरू किया, जिसे साहबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने दूर दराज का सफर तय करके पहुंचाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बादशाहों को खत भेजा, इनमें मिस्र व सिकंदरिया का बादशाह मकूकस भी था, जिसका असल नाम जरीर बिन मती और मकूकस लक़ब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकूकस तक खत पहुंचाने के लिए 6 हिजरी में अपने मशहूर सहाबी हजरत हातिब इब्न अबी बल्ता रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतखाब फरमाया और उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दिया और मकूकस को समझाने की भरपूर कोशिश की। शाह मकूकस ने भी बात को समझा और बड़े खुश अंदाज में खत का जवाब लिखा। साथ ही साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 2 लौंडियां, जिनकी कुप्तियों में बड़ा मर्तबा था, कुछ कपड़े और सवारी के लिए खच्चर भी हदिये में भेजा। शाह मकूकस ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिन 2 लौंडियों को भेजा था, इनमें से एक हजरत मारिया कुप्तिया थी और दूसरी उनकी बहन सीरीन, और इन दोनों के साथ माबूर, जो कि उनके रिश्ते का में भाई भी थे, और ख्वाजा सरा भी, इनको भी भेजा। हजरत हातिब बिन बल्ता जब तोहफा और तहाइफ और हजरत मारिया, सीरीन और माबूर के साथ जब मदीने के लिए वापस हुए, तो चूंकि इन लोगों को अपनी मंजिल और मुस्तकबिल की कोई खबर नहीं थी,
اس لیے فطری طور پر حزن و ملال کا ہونا اور چہرے پر مختلف افکار و حالات کا آنا جانا یقینی تھا، جسے دیکھ کر حضرت حاتب بن بلتا تاڑ گئے اور اپنی گفتگو و بات چیت سے ان کے ذہنی و قلبی پریشانی کو دور کرنے کی حد المقدور کوشش کی۔ اس غم گساری نے اسلامی تعلیمات کو پیش کرنے کا بہترین موقع فراہم کیا، پس انہوں نے اس خوبصورت موقع کو غنیمت سمجھا اور ایمان و ایقان کی بنیادی باتوں کو اپنے دلکش انداز میں پیش کیا، جس سے ماریہ قبطیہ کافی متاثر ہوئی اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت حاتم بن بلتا جب ماریہ قبطیہ سے گفتگو کر رہے تھے، اس وقت ان کی بہن بھی کان دھرے سن رہی تھی، کیونکہ دونوں ہی بیک وقت اور یکساں صورتحال سے دو چار تھی۔ اس لیے حضرت ماریہ قبطیہ کے قبول اسلام کے بعد ان کی بہن سیرین بھی دار اسلام میں داخل ہو گئیں، مگر مابور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے کے بعد اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام ماریہ، کنیت ام ابراہیم، والد کا نام شمعون اور ماں رومی تھی۔ قبطی خاندان سے ہونے کی وجہ سے آپ کو ماریہ قبطیہ کہا جاتا ہے۔ آپ قریہ صفن ملک مصر کی رہنے والی تھی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں کی والدہ اسی خاندان سے تھیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ حضرت ماریہ قبطیہ قریہ صفن سے ہیں تو انہوں نے حضرت معاویہ سے بات کی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے علاقے کا خراج ختم کر دیا۔ حضرت حاتم بن بلتا رضی اللہ عنہ عظیم قبط مقوقس کا خط اور تحائف لے کر مدینہ 7 ہجری میں پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرین کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ہبہ کر دیا، جن کے بطن سے عبد الرحمن پیدا ہوئے، اور سیدہ ماریہ قبطیہ کے لیے حضرت حارثہ بن نعمان کے مکان میں قیام کا انتظام فرمایا۔ اس کے بعد حالات کے پیش نظر عالیہ نامی بستی میں، جو مدینہ سے تھوڑے فاصلے پر ہے، منتقل کر دیا، جسے مشرب ام ابراہیم کہا جاتا ہے، جن کی ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالیہ جایا کرتے اور ضروریات زندگی مہیا فرماتے۔ ساتھ ہی ساتھ معبور کو ان کی خدمت کے لیے معمور کر دیا، کیونکہ معبور ان کے رشتے کے بھائی بھی تھے اور خواجہ سرا بھی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج محترات کی طرح ان کے لیے پردے کا پورا انتظام فرمایا، اگرچہ آپ لونڈی تھیں مگر بہت ہی خوبصورت اور گھنگرالے بال والی تھی۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا 8 ہجری کے اوائل میں امید سے ہوئیں۔ ایسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا بڑھنا فطری تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس آنا جانا اور زیادہ ہو گیا، کیونکہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد کسی بھی بیوی سے بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، اس لیے حضرت ماریہ قبطیہ کا امید سے ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ مسرت کا باعث تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری توجہ اور نگرانی میں مدت پوری ہوئی۔ ذوالحجہ 8 ہجری کے آخر میں حضرت ابراہیم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم کی ولادت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت کا اندازہ لگانے کے لیے یہی جاننا کافی ہے کہ حضرت ابو رافع، جنہوں نے ولادت کی خبر دی تھی، ایک غلام ہدیہ کر دیا، 7ویں دن عقیقہ کیا اور 2 مینڈے ذبح کیے، سر کا بال منڈ کر اسی کے ہم وزن چاندی صدقے میں اور بال کو زمین میں دفن کروا دیا۔ اس خوبصورت بیٹے کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام ابراہیم رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے قدیم دستور کے مطابق حضرت ابراہیم کو
دودھ پلانے کے لیے ام سیف کے حوالے کر دیا جو ایک لوہار کی بیوی تھی۔ حضرت ماریہ قبطیہ کا گھر 16 مہینے تک مسرت اور شادمانی کا مرکز رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ماریہ قبطیہ دونوں کے لیے بڑی سعادت کی بات تھی کہ عرصہ دراز کے بعد اس گھر میں ایک لال نے آنکھ کھولی، مگر اس شادمانی کے ایام بہت جلد ہی صرف 16 مہینے میں سمٹ گئے۔ حضرت ماریہ کی گود خالی ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلستان بہار کا اکلوتا پھول داغ مفارقت دے کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع میں دفن کرنے کا حکم دیا۔ اس حادثے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ماریہ قبطیہ بے حد مغموم تھے۔ عموماً مرد کے مقابلے میں عورتیں کسی بھی حادثے سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم کی وفات پر بھی ایسا ہی ہوا جو فطری تقاضا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، ابراہیم رضی اللہ عنہ میرا بیٹا ہے اور دودھ پیتا ہوا انتقال کر رہا ہے، اس لیے 2 دایاں ہیں جو جنت میں اس کی مدت رضاعت پوری کریں گی۔ اتفاق کی بات تھی کہ جس دن حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا اسی دن سورج میں گرہن لگ گیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ اس بڑے واقعے یا حادثے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اس غلط فہمی یا بد عقیدگی کو فوراً دور کرنا ضروری تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند گرہن کسی کے مرنے جینے سے نہیں لگتے، بلکہ تم یہ گرہن دیکھو تو نماز کے لیے دوڑ پڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کی مکمل کفالت فرماتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی نے بھی باقاعدہ ان کا وظیفہ مقرر فرمایا اور تمام تر اخراجات کی ذمہ داری اپنے سر لی۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی حضرت ماریہ قبطیہ کی ہر درجہ تعظیم و تکریم فرماتے تھے۔ صحابیات میں بھی قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مکمل طور پر گوشہ نشینی اور تنہائی اختیار کر لی، صرف اپنی بہن سیرین سے ملتی، رسول اللہ کی قبر پر جاتی یا اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم کی قبر پر حاضری کے لیے بقیع جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ماریہ قبطیہ تقریباً 5 سال تک زندہ رہیں اور محرم 16 ہجری میں دارالبقا کی طرف کوچ کر گئیں۔ امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ماریہ قبطیہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور وہ اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم کی قبرستان بقیع میں دفن کی گئیں۔ دوسرے نمبر پر ہے حضرت ریحانہ بن شمعون رضی اللہ عنہ۔ سیدہ ریحانہ رضی اللہ عنہ یہود کے خاندان بنو نذیر سے ہیں۔ بعض مورخین نے آپ کا تعلق بنو قریظہ سے بتایا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد شمعون بن زید تھے جن کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ حضرت ریحانہ کا نکاح پہلے بنو قریظہ کے حکم نامی ایک شخص سے ہوا۔ غزوہ بنو قریظہ کے بعد جن یہودیوں کو قتل کیا گیا ان میں حکم بھی شامل تھا، اور ریحانہ کو جنگی قیدی کے طور پر مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت ام المنذر بن قیس رضی اللہ عنہ کے گھر ٹھہرایا۔ ان کے قبول اسلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک 59 سال تھی، جبکہ سیدہ ریحانہ کی عمر کا تعین کتب سیر و تاریخ میں نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے فارغ ہو کر واپس جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہ کا
इंतकाल हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नमाज जनाजा पढ़ाई और हजरत रेहाना रज़ियल्लाहु अन्हा जन्नतुल बकी में दफन हुई। तीसरे नंबर पे है हजरत उम्मे जमीला रज़ियल्लाहु अन्हा। इनकी और तफसील हमें दस्तयाब नहीं हो सकी। और चौथी ये वो थी जिन्हें हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लम को हिबा किया था। इनकी तफसीर हम तलाश नहीं कर सके, इसके लिए माजूर। दूसरी खादमा कनीज़ें, वो खादमा कनीज़ें जिनका जिक्र अक्सर जगह मिलता है, सिर्फ हमें उनका नाम मिल सका है, उनके बारे में आप तफसील देखें। पहले नंबर 1 पर है सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, दूसरे उम्मे राफे रज़ियल्लाहु अन्हा, तीसरी मैमूना बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हा, चौथे फुजैरा रज़ियल्लाहु अन्हा, पांचवी रज़वी रज़ियल्लाहु अन्हा, छठी अमीमा रज़ियल्लाहु अन्हा, सातवीं खौला रज़ियल्लाहु अन्हा, आठवीं है उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा, नौवीं है रशीखा रज़ियल्लाहु अन्हा और 10वें नंबर पर है उम्मे ज़मीर रज़ियल्लाहु अन्हा। ये तमाम जो है ये वो कनीज़ें हैं आप सल्लम की जो खादिमाएं। आज हमारी ये 10वीं सीरीज मुकम्मल होती है हुजूर सल्लम की अज़वाज मुतहरात के ताल्लुक से। ये पूरा सिलसिला एक है 10 सीरीज का। अगर आपने कोई बीच में से भी देखा हो तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि तरतीब से आप तमाम को 10 सीरीज को एक के बाद देखें, समझें, पढ़ें, तो आपके लिए काफी फायदा होगा। और ये बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिश से हमने सब बनाया है, इसलिए हम आपसे गुजारिश भी करेंगे कि हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी भी हिम्मत अफजाई हो, मजीद मालूमात हम आपके सामने पेश करते रहें। दूसरी भी ऐसी इस्लामी मालूमाती सीरीज या वीडियोस हम आपके सामने लाते रहें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।